دیں گے، ہم اپنی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، یہاں اسلام کا پرچم جھکنے نہیں دیں گے۔ ہماری اس تقریب کے آخری مقرر کو زحمت دینے جا رہا ہوں، حافظ راشد محمود سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آغاز پاکستان سے تہار روشن دیوں اور چراغوں سے ہم کو متعارف فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز پاکستان سے تہار جلتے دیے اور چراغ، نگار خانہ حیرت نما میں جلتا ہوا چراغ، جب تاریخ کے نہا خانوں میں روشن ہوتا ہے تو پھر کسی سہمے ہوئے مہتاب کے ٹکڑے دیکھتا ہے۔ ایک ٹکڑا مغلیہ سلطنت کے زوال کا آئینے دار، تو ایک انگریز نوآبادیاتی شہنشاہیت کا، جنہوں نے اچھی غلامی کے سراب میں ہماری نسلوں کو بہترین غلام بنا ڈالا، کہ تاریخ کے صفحات پر پڑے یہ نقوش چراغ کے بجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر ایک تخیلاتی صدا بلند ہوتی ہے کہ ٹھہرو، تاریخ کے یہ صفحات پر پڑے دھندل کے دیکھنے آئے تھے، اور کہنے لگتی ہے کہ جب لارڈ میکالے کا شاطر دماغ اس قوم کے جوانوں کو مفلوج کر رہا تھا اور انگریز افسر شاہی غلامی کا طوق اس قوم کے مہمانوں کو پہنا رہی تھی، اس وقت میری شاعری نے ان کی بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے، اور کہنے لگتی ہے کہ میرے الفاظ کی روح تک پہنچ گئے۔ یہ اقبال کی خوبی ہے جو تعلیم و تعلم کے ابلاغ کا ذریعہ ہے، جو تحقیق و تخلیق کی روانی کا مورخ ہے، اور جس نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے۔ کہ صدر علی وقار ایک اور تخیلاتی صدا بلند ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جب ہندوستان کے مسلمان بیدار ہوئے تو ایک رہنما کی صورت میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی، اور ایک قافلہ سالار بن کر مملکت خدا داد حاصل کیا۔ نگار خانے میں موجود اب یہ چراغ تاریخ کے عمق نقوش پر نظریں دوڑاتا ہے، تو ایک جانب قندیلیں روشن ہے، پاس جانے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کے علامات نے نبوت کا دعویٰ کر کے مسلم دنیا میں ایک فساد برپا کیا، انگریز نوآبادیاتی ایجنڈے کا یہ آئینے دار شخص انہی کے وظیفے پر پل کر مسلمانوں میں نفرتوں کا زہر گھولنے لگا، تو کتنے ہی لوگ تحریک ختم نبوت پر اپنی جانیں نچھاور کرتے گئے۔ چراغ تحریک ختم نبوت کی چند شخصیات سے ملتا ہے جنہوں نے 6 ستمبر 1974 کو اس قوم کی بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دے کر یہ نعرہ بلند کیا کہ مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تاریخ کے یہ مناظر چراغ کو بجھنے سے بچاتے ہیں۔ چراغ دیکھتا ہے کیسے ایک شخص نے ملک کو ایٹمی قوت دے کر اس کی بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی۔ نگار خانے میں موجود یہ چراغ ماضی سے اپنی راہ ہموار کرتے حال تک پہنچنے سے پہلے ہی ٹھہر جاتا ہے، تو ایک جانب دیکھتا ہے پاکستان کا ایک شہری جس نے کئی گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا، جن کے ادارے سے چلنے والے نونہال نے اس قوم کے بچے بچے کو وطن سے محبت کا داعی بنایا۔ ان کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہے کہ میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے، میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے۔ نگار خانے میں اب خاموشی طاری ہے۔ چراغ ٹھہرا ہوا یہ چراغ اب حال میں روشن ہوتا ہے، تو دیکھتا ہے مملکت خدا داد کے چشمہ حقوق انسانیت سے
لہجہ بلہجہ ابھرتی روپوش بوندوں نے ایسا سراپائے کو حصار برپا کیا جس کی پرتوں میں کہیں شیخ الاسلام کا عزم مسلسل، قائد جمعیت بطل حریت کی جدوجہد بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دے ہے۔ اور کل ہی کی بات ہے کہ ایک مزدور کے گھر میں پلنے والے فخر پاکستان ارشد ندیم کا گولڈ میڈل زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دے کر یہ بتا رہی ہے کہ چراغ جل رہا ہے، وہی چراغ صدر علی وقار جس کی بنیاد اسلام کے فلسفے پر ہے۔ پھر کوئی اس فلسفے میں اقوام ناپید کی طرح ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اسمبلی میں موجود وارثان دین بزور بازو اور تکلم ایک ایسی سیسہ پلائی دیوار معلوم ہوتے ہیں کہ جن سے یہ چراغ اسی پر نور فضا میں جھومنے لگتا ہے کہ صدر علی وقار اسلامیان پاکستان بے سر و سامانی کے عالم میں کسی فارن فنڈنگ کے بغیر نونہالان پاکستان و معماران وطن کو حقیقی آزادی اور پر نور دین متین سے روشناس کرنے کی جہد مسلسل اور وطن کی نظریاتی سرحدات کی حفاظت کرتے ہوئے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی بخشتے رہتے ہیں کہ صدر علی وقار چراغ جل رہا ہے اور جلتا رہے گا کہ اقبال ہم نے تیرے خوابوں کو روانی دی، ہم نے قائد تیری سوچوں کو جوانی دی، ہم نے جلایا ہے اس دہر میں ایک اور دیا، ہم نے جلایا ہے اس دہر میں ایک اور دیا، ہم نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی، ہم نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن اے وطن دل کی دھڑکن میں شامل وطن، مشک و عنبر میں تجھ کو بسا دیں گے ہم۔